رجب طیب اردگان نے فروری 1954 میں ترکی کے شمال مشرق میں واقع ریزا نامی شہر کے ایک غریب کوسٹ گارڈ کے گھر آنکھ کھولی۔ انہوں نے اپنے بچپن کے ایام ریزا شہر میں گزارے۔ جب وہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد نے استنبول منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے بچوں کو پڑھائی کے لیے بہتر ماحول میسر آ سکے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم استنبول میں واقع مدرسہ قاسم پاشا سے حاصل کی اور 1965 میں وہاں سے فراغت پائی۔ اس کے بعد وہ امام خطیب ہائی اسکول میں زیر تعلیم رہے اور 1973 میں وہاں سے میٹرک پاس کیا۔ رجب طیب اردگان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنی نوجوانی کے ان ایام میں استنبول کی گلیوں میں ڈبل روٹی اور شربت بیچ کر اپنے تعلیمی اخراجات پوری کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے ایوب ہائی اسکول سے ڈپلوما کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی کے کامرس و اکنامکس کے شعبے میں داخلہ لیا اور 1981 میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ وقت کے لیے پیشہ ورانہ طور پر فٹ بال بھی کھیلی۔ رجب طیب اردگان اپنی ابتدائی جوانی سے مضبوط سیاسی زندگی کی جد و جہد کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ ایک وسیع نظر اور روشن فکر جوان تھے اور پختہ یقین تھا کہ اپنے ملک و ملت کا بڑا فائدہ اس میں ہے کہ وہ سیاسی زندگی میں قدم رکھے۔ چنانچہ بڑے دھوم دھام اور متحرک صورت میں سیاسی زندگی میں داخل ہوئے۔ رجب طیب اردگان 1983 میں نجم الدین اربکان کی رفاہ پارٹی کی تاسیس کے ساتھ بڑی طاقت کے ہمراہ میدان میں اترے۔ یہ پارٹی دائیں بازو کے افراد پر مشتمل تھی۔ 1984 میں استنبول کی ضلع بایوغلو کے ایک تحصیل کے رجب طیب اردگان صدر بن گئے، پھر استنبول شہر کے صدر بن گئے اور 1985 میں رفاہ پارٹی کی مرکزی قرارداد کمیٹی کے رکن مقرر پائے۔ اسی عرصے میں طیب اردگان نے بڑے پیمانے پر کوششیں کی، خصوصاً جوانوں اور عورتوں کو سیاست کی طرف راغب کیا۔ اس دوران معاشرے میں سیاست کی ترویج اور قومی مفادات کے لیے اہم اقدامات اٹھائے اور یہی وجہ تھی کہ ان اقدامات کے نتیجے میں نئی تنظیم رفاہ پارٹی نے ملک کے الیکشن میں واضح برتری حاصل کی۔ اس پارٹی نے 1989 میں ضلع بایوغلو کے لوکل الیکشن میں بڑی کامیابی حاصل کی اور یہ ملک کی سیاست میں قابل تقلید سمجھی جانے لگی۔ 27 مارچ 1994 میں ہونے والے لوکل الیکشن میں رجب طیب اردگان ملک کے سب سے بڑے شہر استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ اس وقت استنبول کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا تھا جہاں نہ امن قائم تھا اور نہ ہی ترقی تھی۔ اس شہر میں جہاں لوگوں کے لیے پانی کی شدید قلت تھی، وہیں کوڑا کرکٹ اور کچرے کا مسئلہ بھی تھا۔ ان جیسے بہت سارے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کا انہوں نے ایسا حل نکالا کہ دیکھتے ہی دیکھتے استنبول کو دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک بنا دیا۔ رجب طیب اردگان 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر رہے۔ ناظرین، ترکی میں اسلام اور اس کے شاعر کا نام لینا ایک قومی جرم تصور کیا جاتا تھا۔ 1997 میں رجب طیب اردگان نے سیرت شہر کے ایک جلسے عام میں دوران خطاب ایک شعری مصرع پڑھا تھا جس کے الفاظ یہ تھے: گنبد ہماری جنگی ٹوپیاں ہیں، مسجدیں ہماری فوجی چھاونیاں ہیں، سالے مسلمان ہمارے سپاہی ہیں، کوئی دنیاوی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اس جلسے عام کے بعد محض اس شعری مصرعے کی وجہ سے 12 دسمبر 1997 کو رجب طیب اردگان کو جیل جانا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں ترکی کے بڑے شہر استنبول کی گورنری سے بھی معزول کر دیا گیا اور انہیں ہمیشہ کے الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ ناظرین، رجب طیب اردگان نے 2001 میں عبداللہ گل کے اتحاد میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی، لیکن عدالتی نااہلی کی وجہ سے رجب طیب اردگان نومبر 2002 کے انتخابات میں امیدوار نہ بن سکے، مگر انتخابات کے نتیجے میں ان کی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری اور عبداللہ گل ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ عبداللہ گل نے قانون میں ترمیم کر کے طیب اردگان کی نااہلی ختم کی، جس کے بعد 9 مارچ 2003 کو طیب اردگان نے اسی سیرت شہر سے پارلیمانی امیدوار کے لیے ضمنی انتخاب لڑا تو 85% ووٹ حاصل کیے، جس کی بدولت وہ 22ویں الیکشن میں سیرت شہر سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور 2003 میں وہ ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے وزیر اعظم بنتے ہی ترکی کے بہتر مستقبل کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ معاشی طور پر تیسرے درجے کے کمزور ملک ترکی کو صرف 3 سال میں انہوں نے مضبوط اقتصادی ممالک کی دوڑ میں شامل کیا۔ ان کی ان خدمات کی بدولت وہ مسلسل 3 دفعہ ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔
ناظرین، 2014 میں ترکی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صدارتی انتخابات ہوئے۔ اس سے پہلے صدر کا عہدہ محض ایک علامتی عہدہ ہوا کرتا تھا۔ پارلیمنٹ کے افراد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ملک کے نئے صدر کا انتخاب کرے۔ ترکی کے اس پہلے صدارتی انتخابات میں رجب طیب اردگان نے کامیابی حاصل کی اور اگست 2014 میں ترکی کی قوم نے اپنے ووٹوں سے پہلی مرتبہ رجب طیب اردگان کو جمہوریہ ترکی کا صدر منتخب کر لیا۔ 16 اپریل 2017 کو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ملک کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کے لیے ریفرنڈم کرایا۔ اس تاریخی ریفرنڈم میں رجب طیب اردگان نے 51.41 ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی اور ترکی صدارتی نظام کے سانچے میں ڈھل گیا۔ طیب اردگان 2023 تک کے لیے ترکی کے صدر ہیں۔ وہ اس وقت دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ ترکی کے عوام ان کی اتنی دل دادہ ہے کہ 21 جولائی 2016 کی رات ان کی ایک ویڈیو کال پر ترک عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور حالیہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ عوام نے اپنی فوج کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ رجب طیب اردگان نے یورپ کے مرد بیمار کہلائے جانے والے ترکی کو اقتصادی طور پر اتنا مضبوط بنایا کہ ترکی کا شمار اس وقت دنیا کی 20 بڑی معاشی قوتوں میں ہوتا ہے۔